زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسن دو مسئلے پہلے عرض کیا کہ باقی فقط اسی کا یہاں تذکرہ رہا، باقی فقط اسی کا یہاں تذکرہ رہا، جو زندگی میں زینت فرش عزا رہا۔ باقی فقط اسی کا یہاں تذکرہ رہا، جو زندگی میں زینت فرش عزا رہا، باقی فقط اسی کا یہاں تذکرہ رہا، جو زندگی میں زینت فرش عزا رہا۔ باقی فقط اسی کا یہاں تذکرہ رہا، جو زندگی میں زینت فرش عزا رہا، اور کلثوم کی زباں پہ یہی مرثیہ رہا، کلثوم کی زباں پر یہی مرثیہ رہا، کرب و بلا کے بعد مدینے میں کیا رہا، کرب و بلا کے بعد مدینے میں کیا رہا، کلثوم کی زباں پر یہی مرثیہ رہا، کرب و بلا کے بعد مدینے میں کیا رہا، کرب و بلا کے بعد مدینے میں کیا رہا۔ ایک مسئلہ دو تین شعر پیش کر رہا ہوں کہ کلثوم کی زباں پر یہی مرثیہ رہا، کرب و بلا کے بعد مدینے میں کیا رہا، اور وعدے کی صبح آنکھوں میں جب تک رکی رہی، وعدے کی صبح آنکھوں میں جب تک رکی رہی، بھائی کا رستہ ایک بہن دیکھتی رہی، وعدے کی صبح آنکھوں میں جب تک رکی رہی، بھائی کا رستہ ایک بہن دیکھتی رہی، اکبر ہی قتل گاہ سے واپس نہ آ سکے، اکبر ہی قتل گاہ سے واپس نہ آ سکے، صغرا تو انتظار کی حد پر کھڑی رہی، صغرا تو انتظار کی حد پر کھڑی رہی، صغرا تو انتظار کی حد پر کھڑی رہی، اور جب ساری آیتیں ہوئیں آمادہ سفر، جب ساری آیتیں ہوئیں آمادہ سفر، قرآن کے گھر میں مدتوں تک خاموشی رہی، جب ساری آیتیں ہوئیں آمادہ سفر، جب ساری آیتیں ہوئیں آمادہ سفر، قرآن کے گھر میں مدتوں تک خاموشی رہی، قرآن کے گھر میں مدتوں تک خاموشی رہی، اور مجلس کے بعد فرش عزا تو سمٹ گیا، مجلس کے بعد فرش عزا تو سمٹ گیا، مجلس کے بعد فرش عزا تو سمٹ گیا، گھر کی فضا میں اشک عزا کی نمی رہی، مجلس کے بعد فرش عزا تو سمٹ گیا، مجلس کے بعد فرش عزا تو سمٹ گیا، گھر کی فضا میں اشک عزا کی نمی رہی، گھر کی فضا میں اشک عزا کی نمی رہی، وہ دشمن عزا ہو کہ ہو دشمن علی، وہ دشمن عزا ہو کہ ہو دشمن علی، اپنی بنی امیہ سے ہر دم ٹھنی رہی، وہ دشمن عزا ہو کہ ہو دشمن علی، اپنی بنی امیہ سے ہر دم ٹھنی رہی، اپنی بنی امیہ سے ہر دم ٹھنی رہی۔ ایک منقبت کے کچھ شعر میں پیش کر دوں، غالب کی زمین ہے، اس میں کچھ شعر میں نے کوشش کی ہے، ایک نعرہ صلوات کا سہارا۔ ہر راز کو مطابق قرآن کیے ہوئے، ہر راز کو مطابق، ہر راز کو مطابق
منقبت کی ہوں آسان کیے ہوئے مشکل کو منقبت کی ہوں آسان کیے ہوئے خون آب صرف کام مشگاں کیے ہوئے خون آب صرف کام مشگاں کیے ہوئے دامن کو ہوں نجف کا گلستان کیے ہوئے خون آب صرف کام مشگاں کیے ہوئے دامن کو نجف کا گلستان کیے ہوئے بزم خیال شاہ نجف میں ہوں رات دن بزم خیال شاہ نجف میں ہوں رات دن خود کو قریب بوزر و سلمہ بزم خیال شاہ نجف میں ہوں رات خود کو قریب گزر و سلمہ کیے ہوئے پھر جی میں ہے کہ رکھ دیں جدار حرم پہ لب پھر جی میں ہے کہ رکھ دیں جدار حرم پہ لب دل میں تصور لب خنداں کیے ہوئے دل میں تصور لب خنداں کیے ہوئے کلد نگاہ ساقی کوثر پہ ہے نظر کلد نگاہ ساقی کوثر پہ ہے نظر رو میں ہوں رخش عمر کو جولا کیے ہوئے رو میں ہوں رخش عمر کو جولا کیے ہوئے اور یہ شعر دو تین شعر آتے اس میں دیکھیں خیبر میں دیکھ دوش ہوا پر ہے بوتراب خیبر میں دیکھ دوش ہوا پر ہے بوتراب
نالین پاک و تخت سلیمان کیے ہوئے نالین پاک و تخت خیبر میں دیکھ دوش ہوا پر ہے بوترات نالین پاک و تخت سلیمان کیے ہوئے اور یہ دو شعر خطاباً ہیں منہ پھیر کر علی نے جو سمسام روک لی منہ پھیر کر علی نے جو سمسام روک لی دشمن تھا اپنی شرم کو قربان کیے ہوئے دشمن تھا اپنی شرم کو قربان کیے ہوئے اس بے سے سیکھا تھا یہ ہنر اس بے حیا نے تینوں سے سیکھا تھا یہ ہنر تھے وہ یہ کارہائے نمایاں تھے وہ یہ کارہائے نمایاں کیے ہوئے پر اللہ خود محافظوں حافظ ہے تابد اللہ خود حافظ ہے تابد قرآن کا پنجے تن کو نگہباں کیے ہوئے قرآن کا اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں تعظیم کو علی کی اٹھوں گا میں خبر میں تعظیم کو علی کی اٹھوں گا میں خبر میں ہر ریشہ کفن کو رگے جا کیے ہوئے تعظیم کو علی کی اٹھوں گا میں خبر میں ہر ریشہ کفن کو رگے جا کیے ہوئے ہر ریشہ اور مقطع پیش کر رہا ہوں پی آئے چل کے حج کے بہانے ہی ایسا روش پی آئے چل کے حج کے بہانے ہی ایسا روش کعبہ میں غدیر ہے ارزاں کیے
بہترین اور مرصع کلام آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے ہمارے مہمان شاعر عالی جناب آغا سروش حیدرآبادی سے، جو بارگاہ مولا میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات اس وقت کے آخری شاعر جناب طیب کاظمی صاحب ہیں، اور اس کے بعد میں اس مجلس کو آفتاب خطابت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو تشریف فرما ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب طیب کاظمی صاحب کی خدمت میں۔ بزم دوستاں آنسو بہائے، کیوں نہ بزم دوستاں آنسو بہائے، ہو گیا باقر علی ہم سے جدا۔ کیوں نہ بزم دوستاں آنسو بہائے، ہو گیا باقر علی ہم سے جدا۔ اٹھ گیا دنیا سے رشتے توڑ کر، وہ جو شیدائے غم شبیر تھا، وہ جو شیدائے غم شبیر تھا۔ ذاکری جو تھی پسند اہل بیت، ذاکری جو تھی پسند اہل بیت، وہ اسی کا عمر بھر شیدا رہا۔ ذاکری جو تھی پسند اہل بیت، وہ اسی کا عمر بھر شیدا رہا۔ جب بچھے گی مرثیہ خانی کی صف، جب بچھے گی مرثیہ خانی کی صف، اس کی صورت یاد آئے گی صدا، اس کی صورت یاد آئے گی صدا۔ کیا ہوا گر وہ نظر سے دور ہے، کیا ہوا گر وہ نظر سے دور ہے، یاد رکھیں گے اسے اہل عزا، یاد رکھیں گے اسے اہل عزا۔ ان کی اولادوں سے طیب کیا کہوں، ان کی اولادوں سے طیب کیا کہوں، صبر دے ان کو غم شاہ خدا، صبر دے ان کو غم شاہ خدا۔ یہ آخری شعر دو شعر میں ارادہ فرمائیں کہ سال رحلت کے لیے جب فکر کی، سال رحلت کے لیے، سال رحلت کے لیے جب فکر کی، ذہن نے مجھ کو یہ مصرع دے دیا۔ سال رحلت کے لیے جب فکر کی، ذہن نے مجھ کو یہ مصرع دے دیا۔ مرثیہ گویوں میں جس کا تھا شمار، وہ روش بھی خدمت شہ میں گیا۔ مرثیہ گویوں میں جس کا تھا شمار، مرثیہ گویوں میں جس کا تھا شمار، وہ روش بھی خدمت شہ میں گیا، وہ روش بھی خدمت شہ میں گیا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، چار سے ذکر اہل بیت کے سلسلے میں صرف چار شعر سلام پیش کر رہا ہوں۔ کرام جو زندگی میں کرے گا وفا حسین کے ساتھ، جو زندگی میں کرے گا وفا حسین کے ساتھ، بہشت میں وہ رہے گا سدا حسین کے ساتھ، بہشت میں وہ رہے گا سدا حسین کے ساتھ۔ مطلب رضا فرمائیں تھا ایسا قافلہ ابتلا حسین کے ساتھ، تھا ایسا قافلہ ابتلا حسین کے ساتھ، قدم ملا نہ سکے انبیاء حسین کے ساتھ، تھا ایسا قافلہ ابتلا حسین کے ساتھ، قدم ملا نہ سکے انبیاء حسین کے ساتھ، قدم ملا نہ سکے انبیاء حسین کے ساتھ۔ رضا میں یہ کاربار مشیت ہے، اس نے جب چاہا، یہ کاربار مشیت ہے، اس نے جب چاہا، علی کے ساتھ تجارت کی یا حسین کے ساتھ، علی کے ساتھ تجارت کی یا حسین کے ساتھ۔ اور خدا کرے گا نہ سرور کے قاتلوں کو معاف، خدا کرے گا نہ سرور کے قاتلوں کو معاف، معاہدہ ہے یہ اللہ کا حسین کے ساتھ، خدا کرے گا، خدا کرے گا نہ سرور کے قاتلوں کو معاف، معاہدہ ہے یہ اللہ کا حسین کے ساتھ، معاہدہ ہے یہ اللہ کا حسین کے ساتھ۔ یہ بھی ملازہ فرمائش ہے کہ نہ جانے کون سی نیت سے راہ روکی تھی، نہ جانے کون سی نیت سے راہ روکی تھی، پھر اس کے بعد جنا تک گیا حسین کے ساتھ۔ نہ جانے کون سی
طبیعت سے راہ روکی تھی، اور اس کے بعد جنا تک گیا حسین۔ حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر اہل بیت مرثیہ ابو مرثیہ خان جناب طیب کاظمی صاحب کا مرصع کلام۔ بس اب مرحوم کے فرزند جناب فیض باقر مرحوم کے چند اشعار بارگاہ مولا میں پیش کریں گے تاکہ ان کو ایصال ثواب ہو جائے، اور اس کے بعد آفتاب خطابت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فرماتے ہیں کہ جاگ اٹھا میرا نصیب سوتے سوتے، جاگ اٹھا میرا نصیب سوتے سوتے، بیدار ہوا میں صبح ہوتے ہوتے، اور سمجھوں گا میں کامیاب اٹھا دنیا سے، سمجھوں گا میں کامیاب اٹھا دنیا سے، موت آ جائے شبیر پر روتے روتے، موت آ جائے جو شبیر پر روتے روتے۔ ملاحظہ فرمائیے نبائیگی، جب زیارت امام حسین مدینہ کربلا گئے تھے تب وہاں کہی تھی کہ ہمراہ فرشتوں کے حرم میں پہنچے، ہمراہ فرشتوں کے حرم میں پہنچے، دربار شہنشاہ امم میں پہنچے، کہ دربار شہنشاہ امم میں پہنچے، اور سردار جوانان جنا کے صدقے ہم جیتے جی گلزار ارم میں پہنچے۔ ہم جیتے جی، ہم جیتے جی گلزار ارم میں پہنچے۔ اور دو رباعیاں اور ملاحظہ فرما لیں کہ جنت کا مسافر ہوں عدن میں رکھنا، جنت کا مسافر ہوں عدن میں رکھنا، کہ جنت کا مسافر ہوں عدن میں رکھنا، میت کو میری صحن چمن میں رکھنا، اور مٹی میری برباد نہ ہو جائے کہیں، خاک در عباس کفن میں رکھنا، خاک در عباس کفن میں رکھنا۔ یہ آخری ربائی ملاحظہ فرما لیں، فرماتے تھے کہ انداز روا سب وہ سخن میں رکھنا، انداز روا سب وہ سخن میں رکھنا، ملحوظ ادب شاہ زمن میں رکھنا، ملحوظ ادب شاہ زمن میں رکھنا، اور تقلید میں ہوں میثم تمار کی میں، تم اپنی زبان اپنے دہن میں رکھنا۔ کہ جنت کا مسافر ہوں، کہ انداز روا سب وہ سخن میں رکھنا، ملحوظ ادب شاہ زمن میں رکھنا، اور تقلید میں ہوں میثم تمار کی میں، تم اپنی زبان اپنے دہن میں رکھنا۔